بسم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارات مدینہ منورہ کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم اس شہر مقدس کی خصوصیات، اس کے اسماء مبارک کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علامہ سمودی وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ یہ شہر مقدس بے شمار خصوصیات کا حامل ہے جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے ایک مخصوص عدد 99 کے حساب سے مدینہ منورہ کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ برکت کے لیے ہم چند ایک خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی شہر مقدس یعنی مدینہ منورہ میں فوت ہونے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ مدینہ منورہ میں سب شہیدوں سے افضل وہ شہدائے عظام آرام فرما ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جانیں قربان کیں اور جن کی قبولیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ اسی شہر میں وہ عظیم مسجد یعنی مسجد نبوی موجود ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا اور جس کی تعمیر میں مہاجرین و انصار نے شرکت کی۔ اسی شہر مقدس میں جنت کا وہ باغ بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا ممبر جنت کی دہلیز پر ہے اور ممبر کے پائے مبارک جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی شہر میں وہ پہاڑ جبل احد موجود ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ وادی بطحان یہ مدینہ منورہ کی ایک وادی ہے جو اسی شہر میں موجود ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے۔ اسی ارض مقدس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیام کی ترغیب فرمائی۔ اسی شہر مقدس کے مدفون باقی مدفونوں سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ مدینہ منورہ زائرین سے گناہوں کی آلودگی کو دور کرتا ہے۔ یہ مبارک بستی طاعون سے محفوظ ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی شہر کی مٹی میں شفا رکھ دی گئی ہے اور اس کے پھلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ مدینہ منورہ ہی وہ بستی ہے کہ جس میں ایسی خوشبو پائی جاتی ہے کہ جو دوسری بستیوں میں نہیں پائی جاتی۔ اسی شہر کی مٹی کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم مدینہ منورہ کے چند اسماء مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ارض اللہ، اس کو ارض اللہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ یہ اسم قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت نہ کی، قرآن پاک نے ان کی تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی سرزمین مقدس کو اپنی طرف منسوب فرمایا جو مدینہ منورہ کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی کو ارض الحجرہ بھی کہا گیا، بیت الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ حبیبتن، اس شہر کو حبیبتن یعنی اس شہر مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی۔ حرم و رسول اللہ، اس شہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرم قرار دیا۔ دار الابرار، اس شہر کو دار الایمان بھی کہا گیا ہے۔ طابہ یعنی پاکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں اس بستی کا نام طابہ رکھوں۔ طیبہ پاکیزہ خوشبودار، اشبیلی نے مدینہ منورہ سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو منفرد اور ممتاز
حیثیت رکھتی ہے۔ اسی بستی کو یعنی مدینۃ المنورہ کو قریۃ الانصار یعنی انصار کی بستی بھی کہا گیا ہے۔ اسی مدینہ منورہ کا اس میں گرامی مختارہ بھی ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو اختیار کیا۔ اسی شہر کو، اسی بستی کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جو بہت سے گھروں پر مشتمل ہو، مگر اس کا اطلاق صرف مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے۔ انصار مدینہ کی فضیلت، انصار مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسلام میں انصار مدینہ کو جو مقام حاصل ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم انصار مدینہ کی شان میں چند احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے آپ خود انصار مدینہ کے فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار سے کتنی محبت تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن ہی انصار سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ صرف منافق ہی ان سے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ مومن کی نشانی انصار سے محبت اور منافق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت اپنے بچے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کے بعد 2 مرتبہ فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میرے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ یہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ خندق والے دن انصار و مہاجرین یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور شہادت پر بیعت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، پس ان انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصار مدینہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔